اور ان کی خدمت بھی کرتے رہو ماں باپ کی. اب تجھے کبھی مال فلاں کچھ ماں اگر تمہیں مجبور کرے کہ وہ تم بردائی بن جاؤ تو ان کی نہ مان. تمہارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی تیز اور کوئی طاقت اور کوئی لالچ تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا ہے اس دامن کو نہ چھڑا سکے. تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. ایک مومن کا ایمان 2 پیسے میں یا 2 آنے میں ایمان دیں گے میرا بھائی تمہاری قیمت کتنی طریقے بس مواعد سے در پائے ریلی زورش مواعد کے پاؤں پر سونا لا کر ڈھیر کر دو کہ فولاد ہندی میں ہی بس ترش اور چاہو تو فولاد ہندی تلوار اس کی گردن پر رکھ دو. امید ہو حراست نہ باشن سے کر اس کو نہ کسی کی امید ہو نہ کسی کا خوف ہو. حقیقت بنیاد توحید ہو یہ ہے بنیاد توحید. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرے. اتنا یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ کی راز حاضری کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس راستے سے ہٹا نہ سکے. اللہ تعالیٰ نے استقامت نصیب فرمائے. ہمارے مولانا اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم تمہارے سامنے ایک سوال کر رہے تھے اس کا بھی جواب دیں. سوال کر رہے تھے کہ نسائی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں قادیانی اور نوجوانوں کو یہ سمجھانا مشکل ہو گیا کہ تم نے قادیانیوں کو کافر کیوں قرار دیا تھا اور مولانا نے تم سے کہا کہ کچھ سیکھ کے جاؤ. ہمارے فیصلہ آباد کالونی میں ہمارے دوست ہیں ناصر صاحب ان کو نوجوانوں سے باتیں کرنے کا شوق ہے. میں نے ان سے کہا کہ کہیں کسی نسائی لڑکے کو دعوت کی دیا کرو نا. اور میں نے کہا جی کہ کیا بولتے ہیں بات یہ ہے کہ چند لڑکوں کو میں نے کہا تھا وہ ایک مولوی کے پاس گئے 2 کے پاس گئے 3 کے پاس گئے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو کسی نے دیا نہیں مولوی نے. تو قادیانی لڑکے مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہارے مولویوں کو جواب تو آتا نہیں. یہ توہین نہیں بھائی. جو فن مجھے نہیں آتا میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہت سے خطوط مجھے آتے ہیں کوئی بات پوچھتے ہیں تو میں اس فن کو نہیں جانتا. ہمارے ایسے حکیم محمد خود نبر اللہ مقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے ایک ایسا گل آ گیا کہ دنیا بھر کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں. دنیا کے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے. ہر جگہ کیسے سننا کے بعد آتی ہوگی لکھ دوں گا جواب لکھ دوں اور جب نہیں آتی وہ کہنے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. لیکن میرے نہ جاننے سے یہ تعلیم دنیا تھا کہ کوئی بھی نہیں جانتا. علم نامی ہر علم والے کے اوپر اللہ نے ایک علم والا بنایا ہے. یہاں تک کہ چلتے 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 معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی عالم نہیں. ہر عالم سے بڑا عالم ہر عالم سے بڑا عالم لیکن اس کے بعد کوئی عالم نہیں اس کے اوپر کوئی عالم نہیں. تو علماء کرام نے سیکھا نہیں تھا. ہمارے علماء کرام ان سے بھی چھوٹی سی شکایت تو کرنے مجھے اجازت ہے. میں شکایت کرتی نہیں ہوں اپنے لوگوں کی میں شکایت کیجیے کرتا ہوں لیکن ایک شکایت مجھے کر ہی لینے دیجیے وہ یہ کہ ان بیچاروں کو سیاست سے فرصت نہیں ہے. سیاسی مسائل سے فرصت نہیں ہے. آپس میں جھگڑے کے مسائل سے فرصت نہیں ہے. بھائی یہ کافی کرنا چاہیے لیکن ملک اور ملت کے اور بہت سے مسائل ہیں ان پر بھی روشنی ڈالو. اور اصلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام کا کام ہے لوگوں کے ایمان اور عمل کی حفاظت. میرا ایک ذکر لے کر کے جاؤ یہاں سے اور تمام علماء کو پیغام پہنچاؤ
یہ تحقیقات اور یہ فلانی چیزیں اور فلانی چیزیں اور یہ کتابیں چولہے میں ڈالو ان کو. تم نائب نبی ہو اور نبی کا کام صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایمان کے غور و برداشت اور ان کے عمل کی غور و برداشت ہے. ان کو ایمان و عمل کی ترقی ہے. ختم. یہ جن فتنوں میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ تو ایسے جیسے دروازے پر ایک طرح کھڑا ہے پاسبانی کر لیں گے تاکہ کوئی ڈاکو لوٹ کے نہ لے جائے ہمارے ایمان کو. یہ ختم نبوت والے بھی پاسبانی کر رہے ہیں. اصل مقصود امت کے ایمان اور عمل کی حفاظت. ایک ہی لفظ اور یہی تلاوت نبوت ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی مقصد کے لیے تشریف لائے. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ. قرآن کریم کی آیت کی تلاوت ان کے سامنے کریں امت کے سامنے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائیں اور ان کو پاک کریں. کتاب و حکمت سکھانا ایمان اور عمل سکھانے کے لیے اور ان کو پاک کرنا ایمان اور عمل کے ساتھ جو چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو ایمان اور عمل کے لیے مضر رہے ان سے حفاظت سکھانا ہے. تم نہیں سمجھو کہ ذمہ دار آدمی کو سمجھاتا ہوں. تم فصل بیچتے ہو ان میں پودے اگاتے ہیں کوئی اور دوسری غیر ضروری بوٹیاں بیڑی بوٹیاں تم گوشی کرتے ہو زمین کی صفائی کرتے ہو. تم نے بیج ڈالا اور بیج ڈالنے کے بعد اس فصل پر محنت کی لیکن اتنی پر کفایت نہیں کی بلکہ گوشی بھی کی. وہ تمام چیزیں جو مضر تھی ایمان اور عمل کے لیے ان سے ایمان کی گوشی دینا بھی ضروری ہے. اور یہ ہے وہ رکھی ان کو پاک کرتا ہے گندے عقائد سے گندے اخلاق سے گندی معاشرت سے گندے معاملات سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پاک کرتے ہیں اور جو منصب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام آپ کے سپرد کیا گیا تھا وہ علماء ربانی علماء حقانی کے سپرد ہے. امت کے ایمان اور عمل کی حفاظت میں نے مختصر بولا ہے. تو بھائی اصل کام تو تمہارا یہ ہے. یہ تمہیں دوسری چیزوں میں ضروریات میں بھی کچھ مشغول ہونا پڑتا ہے. میں نے تمہیں روکتا تم کو ہم پر تنقید کرنا میں تنقید نہیں کرتا لیکن میرا بھائی علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ امت کے ایمان اور عمل کی فکر کرو. اپنی پہلے اپنی اور اس کے ساتھ امت کے ایمان اور عمل کی فکر کرو. لوگوں سے ان کے ایمان اور عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم سے اپنی پوری قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم پر ذمہ داری آئی ہوتی. لا الہ الا اللہ. میں وہ ناصر کا قصہ بتا رہا تھا کہ اس نے چند نوجوانوں کا تصدیق تلقین کی. وہ علماء کے پاس گئے الٹے پلٹے سوال کے انہوں نے کیے. علماء نے جواب نہ دیے. تو مشکل کام نہیں یہ جواب دینا تو مشکل کام نہیں لیکن علماء متوجہ نہیں ہوتے. نہیں ٹائم تو دوسری چیزوں سے فرصت نہیں. علماء کی عزت کے لیے اور تمہاری عزت کے لیے بات کرتا ہوں. حضرت مولانا عبد الغنی رحمہ اللہ تعالیٰ پٹیالے میں ہوئے. انہوں نے بیٹھ کر 1 مہینے تک مرزا غلام احمد کی کتابیں لکھی اور 1 مہینہ کے بعد کتاب لکھی ہدایت الممتری الروایت المفتری جس کو میں نے ختم نبوت کی طرف سے اسلام اور قادیانیت کے نام سے چھاپا ہے. اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے مرکز اسلامی دارالعلوم دیوبند نے اسی کا عادت چھاپ کیا. کتنی فائدے کی کتاب ہے. 1 مہینہ انہوں نے قادیانیت پر محنت کی ہے
کتابوں کا مطالعہ کیا، کتاب لکھی، اور کتاب یہ نہیں لکھی، پھر الہ آباد ہائی کورٹ میں جا کر کے مقدمہ کرا مولانا نے. تو قادیانیت پہ مسئلہ نہیں ہے ایسا جو تمہاری لیے لائن حلول خاص طور پر علماء کرام کے لیے، مگر اے کاش کہ تم تھوڑا سا وقت دے کر اس پر متوجہ ہو اور سیکھو. تو بعد میں چل رہا تھا کہ مولانا اجمل قاضی صاحب نے سوال اٹھایا کہ وہ نوجوان پوچھتے ہیں کہ قادیانیوں کو کیوں غیر مسلم قادیت ہیں. اس کے بعد تینوں نوجوان میرے پاس آئے. میں ایسا جب اپنے دفتر میں کام کرتا ہوں تو کاغذ پر نظر ہوتی ہے، کسی کی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. انہیں سلام کہا، میں نے کہا واضح کو میں سنا، انہوں نے کہا کہ ہم فیضل کالج میں سے آئے ہیں. میں نے کہا سونا ناصر ٹھیک ہے، اپنے کام نہیں کر رہا ہوں. اور کبھی کسی مرزائی لڑکے سے بھی کوئی بات چیت کرتی ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم این جی ہیں. میں نے کاغذ اور قلم نہیں رکھ دیے. میں نے کہا کیسے تشریف آ رہی ہے؟ گنجے آپ سے ایک سوال نہیں ہے. میں نے کہا کیا پوچھا؟ میں کہنے کہ تم ہمیں قابل کو کہتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس بھائی مسلمان کہتے ہیں ہم سے اچھے مسلمان ہیں. کبھی کہا کرتے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا ہم سے اچھے مسلمان ہیں. ہمیں قابل کو کہتے ہیں. اب دیکھو نا، جو خود صاحب واقعہ ہے سوال اس کی طرف سے آ رہا ہے تو جواب دینے کا نہیں ہوتا ہے. تمہیں بھی سوال بنا کر کے تو میں جواب دوں تو مزہ نہیں آتا. میں نے کہا میرا بھائی اس کے دو جواب ہیں، تمہارے سوال کے دو جواب ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا، ایک آسان ایک مشکل. چھوٹا اور آسان جواب یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کلمہ گو ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کو الف سے لے کر یہاں تک ماننے کا اقرار کرتا ہوں تمہارے سامنے. تم بتاؤ تو مجھے مستقبل کیوں کہتے ہیں؟ تم نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تم ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ میں نے تمہارے سامنے کلمہ پڑھ دیا اور میں نے تمہارے سامنے اقرار کیا. حلفن ہمیں کعبہ میں کھڑے ہو کر مجھ سے اقرار کراؤ کہ میں الف سے لے کر یہ تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی شرط کے، اور بغیر کسی اپنی خواہش سے نفس. سب سے بات پوری ہوگی کہ الحمدللہ. دعا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پر موت دے، ہم سب کو اس پر موت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مانے بغیر شرط کے، بغیر مصلحت کے، اور بغیر اپنی عقل کو استعمال کیے. معاف کرنا کیا لفظ کہہ رہا ہوں، عقل اپنی دوسروں کے سامنے چلایا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عقل مت چلاؤ، اپنے برابر والوں کے سامنے چلاؤ، اپنے چھوٹوں کے سامنے چلاؤ. یہ تم نے کس سے سیکھ لیا کہ تم اپنے بڑوں کے سامنے عقل چلاتے ہو؟ وہ بڑوں سے بڑے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عروج کے آخری نقطے پر ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں. کائنات کے دائرے میں ان سے بڑا کوئی نہیں اور ہم سے چھوٹا کوئی نہیں، ہم سے چھوٹا کوئی نہیں. دیا کر بچہ باپ کی گستاخی کرتا اس کے ساتھ میں آخری میں سنے دیتے ہیں. یہ شرط ایمان نہیں ہے. سن لو مجھ سے،
یہ شرط ایمان نہیں ہے. تمہاری عقل میں آئے تو مانو گے, نہیں آئے تو نہیں مانو گے, یہ ایمان نہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ آمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس لیے مانتے کہ ان کی سمجھ میں آ گئی ہے, وہ اپنی عقل پر ایمان لائے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. تمہاری عقل میں آئے نہ آئے, تمہاری عقل وہاں تک پہنچے نہ پہنچے, یہ کہو یہ تعبیر ہے. اس بلندی تک تمہاری عقل پہنچ سکتی ہے. جس بلندی کا ذکر میں کر رہا ہوں اس بلندی تک تمہاری عقل پہنچتی ہے. جب پہنچتی نہیں تو تم اپنی عقل کے ذریعے سے کیوں دخل دیتے ہو؟ تم اپنی عقل کی کمزوری, اپنے عقل کا علم اور اپنے عقل کا قصور کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ میری درخواست یہ خدا نہ خاصہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کا کوئی مطلب عقل کے خلاف ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ایک مسئلے کے بارے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ عقل کے مطابق دین اسلام کا ایک مسئلہ بھی عقل کے خلاف نہیں. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے ہیں, اور جہاں سے بیٹھ کر وہ بات کرتے تمہاری عقل وہاں نہیں پہنچتی. اگر تم اتنی 30 مار خان ہوتے تو تمہیں حکومت لاتے رہتے, بزرگوں کے منظر ان کو بناتے, تم امتی میں کہتے شکر کرو ہم امتی بننے کے لائق ہو جائیں. دعا کرو ہم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لائق ہو جائیں. ہم تو اس لائق بھی نہیں بن کہتا. ہاں میں نے کہہ رہا تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غیر مشروط طور پر پڑھتا ہوں, اور واللہ باللہ دل سے پڑھتا ہوں, اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب. فرمائیے مرزا صاحب میں کیوں کافر ہوں؟ ارشاد فرمائیے مرزائیوں اپنے گرو سے پوچھو, اپنے بڑے سے پوچھو میں کیوں کافر ہوں, محمد یوسف ندیانی کیوں کافر ہے, اور میرے اکابر کیوں کافر ہے. ہم کلمہ کو نہیں, تم کافر ہمیں کہو تو تم ماشاء اللہ شہزادے, اور اگر ہم تمہیں کافر کہے تو تم ہم مجرم قرار پائے. وہی بات ہوئی نا, تیری ضرورت میں پہنچی تو حسن کہلائی, تیری ضرورت میں پہنچی تو حسن کہلائی. وہی تیری جو میرے نام ایسے ہم غلام احمد کے ماننے والوں کو, جھوٹے نبی کے ماننے والوں کو کافر کہیں ہم مجرم, اور تم سچے نبی کے ماننے والوں کو کافر کہے کہو تم دنیا کے معزز, کچھ تو شرم کرو. میں نے کہا صاحب مختصر جواب تو یہ ہے, تم یہ بتاؤ کہ تم میری کافروں کافر کہتے, تمہارے پاس کیا ہو گئے؟ میں قرآن نہیں مانتا, جیسا کہ میرے کتابیں لکھی تھی, میں نے کہی حدیث اور تفسیر کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, میں ان کو نہیں مانتا, ان کا ممکن نہیں. ہمارے مولوی نظام الدین ہوتے تھے, نظام کے میرا رسول کی بہت ہے. کہتے میں نے ایک مسلم میں نماز پڑھی, بعد میں مولوی صاحب سے مسافہ کیا تو کہنے لگا تھوڑا کی مجھے بنتا, میں ساری بننا اور صحیح مانا تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے, میرے پیچھے میں نماز پڑھی ہے, پہلے تک میرے بڑی اچھا ہے. میں نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں, پھر تم کہتے ہو کافر ہے کیوں؟ تم سوال کا جواب دے دو گے, میں نہیں جواب دے دوں. یہ جواب آسان ہے. اگر تم کو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں کافر کرتے, میں نے کہا میرے پاس حوالے موجود ہے, تمہارے نبی کا حوالہ موجود ہے, تمہارے پہلے خلیفے کا موجود ہے, تمہارے دوسرے خلیفے کا موجود ہے, تمہارے تیسرے خلیفے کا موجود ہے, اور یہ چوتھا تو تمہارے سامنے ہی ہے جو کچھ کہتا ہے. جن لفظوں سے میں خطاب کرتا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں,
بدبخت ملا. میں نے کبھی بدبخت مرزا صاحب نہیں کہا. یہ جب بھی ہمیں کہے بدبخت ملا کہتا ہے. سن لو کبھی نہیں اس کی میں نے سنی ہے کہ اس کے ذریعے کل میں نے بتایا تھا کہ امام شادی کا نام لیتا ہے تو مذاق اڑاتا ہے. بدبخت ہمیں کہتا ہے اور حالانکہ بدبخت خود ہے. یہ تو میں نے کہا آسان جواب ہے اور تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. بہت آسانی سے قادیانی تمہیں کافر کہتے ہیں. کیوں بھائی تمہیں کہتے ہیں تو پھر یہ کیوں پوچھا کہ تم کیوں کافر کہتے؟ تم ان سے پوچھو کہ تم کیوں کہتے ہو. اتنا نہیں پوچھ سکتے. ان کے سامنے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ساتھ کہہ دو کہ میں ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین پر الف سے یہ تک دل اور زبان کے ساتھ. اب بتاؤ میں کافر ہوں یا نہیں؟ مرزے کو نہیں مانتا تو مرزے کو نہیں مانتا, محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں اور دل اور زبان سے مانتا ہوں, اول سے آخر تک مانتا ہوں, الف سے یہ تک پورے دین کو مانتا ہوں, ایک ایک شرشے کو مانتا ہوں. اور میرا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تب بھی مانتا ہوں. اگر عمل ہے تب بھی مانتا ہوں, نہیں ہے تب بھی مانتا ہوں. میری غلطی ہے. چلو ٹھیک ہے نا. بھائی مانتا تو ہوں تو کرتا نہیں ہوں. ماننا اور ہے کرنا اور ہے. گنہگار مسلمان مانتا ہے کرتا نہیں ہے. کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے. کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے, لیکن اگر کرے نہیں کرتا نہیں ہے جیسا گنہگار ہے, عمل میں کوتاہی ہے, لیکن مانتا تو ہے. اور کیا مانتا ہے؟ جو نہیں مانتا ہے وہ مشکل اور کافر, اور جو مانتا ہے لیکن گنہگار ہے کرتا ہے اس کو فاضل کہیں گے, گنہگار کہیں گے, کافر نہیں کہیں گے. تو میں نے کہا تمہارے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا. ابھی ہمارے اجمل قادری صاحب نے جو سوال اٹھایا تھا انگریزی فلم کا کالج کے لڑکوں کا, کیونکہ اس کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے تو جی تو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو وہ کتنا آسان سوال تمہیں بتا دیا, جواب بتا دیا. جب بھی کوئی کالج کا لڑکا بڑے سے بڑا اونچی تعلیم والا کسی جج کے سامنے ان پڑھ کے سامنے یہ کہے کہ تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو, فوراً کہہ دو کہ تو مجھے کافر کیوں کہتا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتا ہوں. اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے نا, کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ تو اچھی طرح پکا لو بھائی. میں نے کہا یہ آسان اور بہت چھوٹا تھا مختصر جواب. وہ بھاگ جائے گا, وہ چینی کرے گا. تم کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو مانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو مانتا ہوں, اول سے آخر تک مانتا ہوں. میری کوتاہی اگر میرا عمل اس کے خلاف ہے لیکن مانتا ہوں, لیکن غلام احمد کو نہیں مانتا. مرزا ہی کہے گے کافر ہے, ہم کہیں گے اب تو سب تم کافر ہے. اور ایک جواب مشکل لیکن ذرا لمبا. میں نے کہا یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. وہ یوں ہے کہ قرآن کریم کی مشورہ کے 6666 آیتیں ہیں. یہ قاری صاحب صاحبان میرے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے چوکی نہ دیں. کمی بیشی ہوگی تو شمار کے لحاظ سے کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے. کسی نے ایک آیت کو پورا شمار کر لیا, کسی نے آدھی شمار کر لی, 2 ٹکڑے کر لیے, 2 حصے کر دیے, 2 آیتیں شمار کر دی. جیسے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہی آیت ہے, اور ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 2 آیتیں الگ الگ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم الگ آیت ہے
اور غیر مغضوب علیہم الضالین الگ آئے. چلیے ایسا ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم کی میں نے کہا 6,400 آیتیں ہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں قرآن کریم کی 6,665 آیتوں کو مانتا ہوں لیکن ایک آیت غلط ہے نعوذ باللہ، تو میں مسلمان ہے؟ وہ تو قرآن کو مانتا ہے، تو وہ قرآن کو مانتا ہے. بھائی 6,665 آیتوں کو مانتا ہے. ایک اتنی چھوٹی سی انا شانیہ کا ہوا لفظ، انا شانیہ کا ہوا لفظ 4-5 لفظ ہیں، تیرے خرچ ہے. اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے، بتاؤ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ وجہ بتا سکتے ہو؟ نہیں، تم نہیں بتا سکتے، میں بتاؤں گا اور تم سمجھو گے. وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کا انکار کر دینا اللہ کے کلام کا انکار کرنا ہے. ٹھیک بات ہے؟ اور جب اللہ کا منکر ہو جائے تو چاہے اس کی ایک بات کا منکر ہو جائے، چاہے 6,000 کا منکر ہو جائے، ایک ہی جیسی بات ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک بات. اور دوسری بات یہ، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن سے مراد وہ کتاب نہیں جس کے مسلمان حافظ ہیں اور جو نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے اور جس کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے قرآن سے. قرآن سے مراد ایک کتاب ہے جو میرے دادے نے لکھی تھی، وہ میرے گھر میں موجود ہے. رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن محمد سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور بندہ ہے. مانتا ہے وہ؟ اس کو کہا گیا کہ کلمہ پڑھتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کلمہ کو بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. کلمے کا منکر. تم کہو گے کہ یہ کلمے کا منکر ہے. اب چوتھی بات سنو کہ غلام احمد اپنی کتاب ایک غلطی کے ازالے میں لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی. اللہ نے مجھے کہا اس محمد الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو غلام احمد کہتا ہے کہ اس برگ الہی میں، وہی الہی جانتے ہو اللہ کی برگ، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی. اس کا مطلب یہ کہ محمد رسول اللہ کو غلام احمد رکھتا ہے. اب بتاؤ کہ جو لوگ غلام احمد کو محمد رسول اللہ مانتے ہوں اور غلام احمد کے الہاموں کو وحی الہی کہتے ہوں، وہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں یا نہیں؟ تو بتا دو، ان سے پوچھو. وہ جو کالج کے لڑکے آئے گا نا، اجمل کالج صاحب نے کہا تھا کہ یونیورسٹی کالج کے لڑکے پوچھتے ہیں، جب وہ تمہارے پاس اجمل صاحب کے پاس آئے یا تمہارے پاس آئے یا کسی دیویدار کے پاس آ گئے کہ آپ کا حوالہ مجھ سے لے جاؤ اور اس کے سامنے وہ حوالہ آ کے کہو کہ جو آدمی غلام احمد کو محمد رسول اللہ کہتا ہے، تم بتاؤ کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد کا لڑکا ہے بشیر احمد، اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل. 74 کی تاریخ میں دارمی جنرل یاحییٰ بختیار نے کہا تھا کہ تم تو خام پلندہ قائم کر رہے تھے. ہمیں کہا یہ ایک کتاب کافی.
قادیانیت کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہ ایک کتاب کافی تھی، کلمۃ الفضل مرزا بشیر احمد کی۔ اس میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر غلام احمد نبی ہے تو تم اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اپنے کئی رسالوں میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کو سمجھایا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تم لوگ سمجھتے نہیں، تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مرزائی بہن ہوگی نا، بہن کبھی کبھی پری کی شکل میں آ جاتی ہے، ہوتی ہے جن اور بہن، لیکن آتی ہے پری کی شکل میں اتنی خوبصورت، اگر تم ایک مرتبہ اس کے چنگل میں پھنس گئے تو گالیوں کو نہیں پیتے، مر کے پیتے۔ ایک والے نے کہا تھا کہ تم نے دیکھا دیا مغرب کا جمہوری نظام، اوپر سے روشن اور اندروں تاریخ تر۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجبروں کہ گورے کافر پر ہلل بندروں پہلے خدائے حد ہو جائے، اوپر سے دیکھو گلا پڑے ہوئے ہیں، مورچھل لگے ہوئے ہیں، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، مورچھل سے صفائی ہو رہی ہے، اور اندر اللہ کا خیر غلام احمد سے بھی بڑھتا۔ تو تم ان قادیان میں بچائے دیکھ رہتے ہو کافر کی خبر کی طرح، ان کا دل کافر کی خبر سے زیادہ عمدہ ہے، بہتر ہے۔ ان سے پوچھو کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو اور ساتھ یہ کہے کہ محمد رسول اللہ مرزا قادیانی ہے، وہ کلمہ کو کیسے ہوا؟ ہمیں یہ محمد سمجھاؤ۔ تم کہتے ہو قادیانی کلمہ کو ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تم کہتے ہو کہ قادیانی کلمہ کو ہے اور کلمہ کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ثانی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ مرزا ہے، وہ مرزا کا کلمہ پڑھتا ہے یا حضور کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اور حضور کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے یا مرزا کا کلمہ پڑھنے والا؟ میں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا، تو میں بھی بھائی کے بات سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کلمے کا منکر ہو جائے وہ بھی بیچارہ مسلمان نہیں، اللہ معاف کرے، اور اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لے وہ بھی مسلمان نہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد مرزا رسول اللہ بنا لیتے یہ لوگ تب بھی غیر مسلم ہوتے، لیکن گندگی کے اوپر لیبل چپکا دیا جائے حلوہ اور اوپر چاندی کے برف لگا دیے جائیں تو یہ جرم ہے یا نہیں؟ ڈبل جرم ہوا ہے۔ ایک تو گندگی کھلاتا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ حلوہ کہہ کر کھلاتا ہے۔ ایک آدمی شراب بیچتا ہے شراب کہہ کر کے، مجرم ہے یا نہیں؟ مجرم ہے، شریعت کی نظر میں مجرم شراب بیچتا ہے، لیکن ایک آدمی وہی شراب بیچتا ہے ساتھ کہتا ہے زمزم ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی مجرم ہے، اس سے کتنا بڑا زیادہ جرم ہے، وہ بھی مجرم یہ بھی مجرم، لیکن یہ ڈبل مجرم ہے نہیں۔ ایک آدمی ہے لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھلاتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مجرم ہے، اور ایک کہتا ہے کہ یہ اسماعیل کے فرجی میں جو دمبا آیا تھا نا بزنس سے، یہ اس کا گوشت ہے۔ خنزیر کو دمبا کہتا حصہ ہے، اس کا جرم ڈبل ہے۔ قادیانی ہو تم کہتے ہو کہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کیا کہیں، اتنا سنگین جرم کہ تم نے غلام احمد جیسے آدمی کو محمد رسول اللہ بنا دیا اور اس کا کلمہ پڑھ دیا۔ تم کلمے کے منکر ہوتے تب بھی کافر تھے،
اور لا الہ الا اللہ محمد مرزا رسول اللہ تم کلمہ پڑھا لیتے جب بھی تم کافر تھے، اور جب تم نے کہا کہ محمد رسول اللہ مرزا ہے اور مرزا محمد رسول اللہ، تو تم بتاؤ کہ یہ گستاخی کس حد تک پہنچ گئی؟ اور اب بھی تم کہتے ہو کہ ہمارے کلمے کا اعتراف نہیں کرتے۔ تو مرزا بشیر احمد نے سوال کہا کہ تم اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے؟ دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا لفظ کہنے میں سارے نبی آ جاتے ہیں، مرزا بھی ان میں شامل، محمد رسول اللہ میں مرزا بھی شامل۔ آگے دوسرا جواب دیا ہے کہ ہمارے نزدیک تو کوئی نیا آدمی آیا ہی نہیں، محمد رسول اللہ ہی آیا ہے، یہ نہیں محمد رسول اللہ ہے، اس لیے غلام احمد سے آئے نہیں، محمد رسول اللہ ہے، ہمیں نئے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ لفظ وہی پرانے مفہوم نیا۔ آج کل قادیانی بڑا انکار کرتے ہیں، اس نے مرزا صاحب نے بھی انکار کیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولنے کی تمہاری ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اس سے ہر قسم کے جھوٹ کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ سنو، ان کا ایک تھا شاعر غلام احمد کا حسان بن ثابت نعوذ باللہ، اکمل گولے کا گاؤں کا وہاں کے رہنے والا تھا، اکمل کے نام سے شاعری کرتا تھا۔ اس نے مرزا غلام احمد کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا، فرین کر کے خوش خط لکھوا کر کے فرین کر کے مرزا غلام احمد کو پہنچایا، ان کی خدمت میں پیش کیا، اور مرزا نے بہت ہی اس کو دعائیں دی۔ وہ قصیدہ یہ تھا، ان کے چند شعر میں سنا دیتا ہوں۔ امام اپنا عزیز و اس جہاں میں غلام احمد ہوا دار الامان میں، اے عزیز و مرزا جو اپنا امام ہے غلام احمد، اور دار الامان کہتے ہیں قادیوں کو۔ امام اپنا عزیز و اس جہاں میں، اس جہان میں صرف ایک ہی امام ہے ہمارا، اور وہ ہے غلام احمد۔ غلام احمد ہوا دار الامان میں، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے گویا لا مکان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ غلام احمد عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے گویا لا مکان ہے۔ اور آگے چلتے 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 کہتا ہے کہ محمد سے اتر آئے ہیں ہم نے، محمد پھر ادھر آئے ہیں ہم نے، اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ تم نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے محمد پھر ادھر آئے ہم نے، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گئے ہیں جیسے کی شکل میں، اور پہلے سے بڑھ کر محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ آج تک میں ضعیف پر زندہ ہے، کہتے ہیں جی ہم وہ شاعر نے نکالی تھی مجھے نظم، حالانکہ غلام احمد کی خدمت میں پیش کی گئی یہ نظم۔ اس نے اس شاعر کو دعائیں دی، اور بعد میں مرزا غلام احمد کی اخبار بدر میں یہ چھپی، اور ہمارے پاس چھپی ہوئی اصل کے رسالے میں اب تک محفوظ ہے۔ ہم نقل نہیں کر رہے، مرزا غلام احمد کے اخبار میں چھپی جو مرزا کی وحی کا ترجمان تھا۔ مرزا غلام احمد ایک جگہ لکھتا ہے کہ وہ جو مسیح دو فرشتوں کے کندھے پر
ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوگا، یہ میرے دو اخبار ہیں، الحکم اور بدر، دو فرشتے ہیں میرے۔ تو جو لوگ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مانتے ہیں مرزے کو اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد بعینہ محمد رسول اللہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کہتے ہو یہ کلمہ بولو۔ جب بھی کوئی قادیانی تم سے یہ کہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جواب دو، کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو؟ اور جو کسی دجال کو محمد رسول اللہ کہے وہ حضور کو ماننے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ تحریر الناس میں لکھا ہے کہ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی اور نبی آ جائے تبھی حضور کی قابلیت میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اسی تحریر الناس کے تو میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ میں انگلینڈ گیا ہوا تھا، ڈیوزبری، یہ ہمارے بریلوی بھائی اور مرزائی بھائی دونوں اعتراض کیا کرتے ہیں، ایک ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے اور مولانا کی آڑ لینے کے لیے مرزا یہ کیا کرتے ہیں، اور ہمارے بریلوی بھائی اس کی آڑ میں مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ تعالی کی برائی کرنے کے لیے۔ مقصد دونوں کا الگ الگ ہے، لیکن نقل وہ بھی کرتے ہیں، نقل وہ بھی کرتے۔ کوئی آدمی ہوگا یار، آدمی ہوگا کوئی مرضی ہوگا، کچھ سلسلے یہ آدمی ہوگا یا مرضی ہوگا۔ اچھا سنو، یہ میرے بھائی نے خط لکھا ہے، تو میں نے کہا کہ انگلینڈ گیا تھا میں، وہاں ڈیوزبری میں ہم نے جلسہ کروایا اور ایک مولوی بریلوی کو بھی بلا لیا، سب میں ووٹ کا جلسہ تھا۔ یہاں سب آتے ہیں اور آنا چاہیے سب کو، یہاں کوئی دیوبندی بریلوی کی یا کسی اور مسئلے کی خط بات نہیں ہوتی، یہاں ایک ہی بات کرنی چاہیے ختم نبوت۔ اگر وہ کرتے کوئی دوسری بات کرتا ہے تو اپنی ذمہ داری پر کرتا ہے، ہم سے بری، ان باتوں کے کرنے کے لیے دوسرے سے لے لیں۔ میں نے بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور تقریباً ساری قسم کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں جب اس اسٹیج پر بیٹھوں گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی بات کروں گا۔ بات اس کے حوالے سے کروں گا، دوسرے سوال مجھ سے پوچھو گے میں جواب نہیں دوں گا۔ دوسرے فرقے بھی ہیں اسلام کے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، میں کسی فرقے کی یہاں بات نہیں کروں گا سوائے مرزائیوں کے کہ مرزائی مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں کا فرقہ نہیں۔ تو خیر وہ بریلوی بھائی وہ بولتے رہے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جو کوئی برا والا کہنا تھا کہہ دیا۔ تقریر سے فارغ ہو کر آئے بیٹھے، میں نے ان سے کہا کہ تحریر الناس آپ کے پاس ہے؟ کہتا میرے پاس نہیں۔ میں نے کہا کبھی آپ نے دیکھی بھی ہے؟ شاید اس نے دیکھی بھی نہیں۔ اللہ اکبر، میں جانتا کہ اس کے پاس ہوتی تو میں کتاب اسی کی کتاب اسی کو دکھا دیتا۔ تو میں دوستوں سے کہا کہ بھائی کسی کے پاس تحریر الناس مل جائے گی، اب انگلینڈ میں تحریر الناس ایک دوست نے کہا کہ میں لا کے دیتا ہوں، لیا ہے۔ میں عاشر کے بعد ان کے پاس چلا گیا، سب دوست اور بھی تھے میرے ساتھ۔ میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں عاشر کے بعد آؤں گا، کتاب ساتھ لے کر آؤں گا، مجھے بھی دکھانا ذرا حوالہ کہاں ہے۔ اب میں نے کتاب ان کے سامنے رکھ دی، مولوی صاحب تلاش کرتے حوالہ نہیں ملتا۔ میں نے کہا مولوی صاحب تمہیں تو ملے یا نہ ملے، میں تمہیں ایک حوالہ دکھاتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ تعالی نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا قرآن کریم کا انکار کرتا ہے، حدیث متواتر کا انکار کرتا ہے، اجماع امت کا انکار کرتا ہے، لہذا کافر ہے۔ یہ حوالہ کوئی صاحب مجھ سے دیکھنا چاہے آج بھی دکھا سکتا ہوں۔ تحریر انداز میرے پاس نہیں ہے یہاں، لیکن کتب خانے میں شاید ہوگی، ورنہ فیصلہ آباد میں تو پھر ہی مل جائیں گے اللہ کی طرف۔ آج بھی دکھا سکتا ہوں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر الناس کے پرانے چھاپے کے صفحہ 11 پر تصریح کی ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور چونکہ حدیث متواتر سے بھی ثابت ہے اور چونکہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا ایسا ہی کافر ہوگا جیسا کہ نماز پڑھنا کا اور ذکر کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سبھی سوال کا جواب ہو گیا؟ اور باقی دوسری عبادت جو تم کہتے ہو وہ اگر بالفرض، یہ بات ابھی تک ہمارے سمجھ لیے، ایک تو ڈرنے سے کہتا کہ کافر ہے اور دوسری بات اس کی اگر بالفرض، تم خود ہی سمجھ لو کہ اگر بالفرض کے اندر کیا ہوگا اور تمہیں کیا سمجھائے؟ ختم نبوت زبانی کیا ہوتی ہے، ختم نبوت مکانی کیا ہوتی ہے، ختم نبوت مرتبی کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ ختم نبوت مرتبی ہے تو ساری قسم کی خاتمیتوں کو، یہ تمہارے سمجھانے کا مسئلہ نہیں ہے، تو اسی سے مقابلہ کر لو۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ختم نبوت زمانے کے اعتبار سے خاتم النبیین ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے ثابت ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا قطعی کافر ہے، تو خود یہ بات تو نکل نہیں کرتے، وہ بھی اسی تحریر انداز کی ہے۔ مرزائیوں تمہیں بھی پوچھتا ہوں، آج میں اپنے بیٹی جو ہے سے بھی پوچھتا ہوں، یہ کس مسلک کے لیے جو باتیں ہو، اور اگر بالفرض ختم نبوت کے جو وہ معنی لیے جائیں جو آخر نے بیان کیے، پہلے ہمیں آخر کے معنی بیان کر کیے ہوئے سمجھا دو۔ اگر بالفرض ختم نبوت کے وہ معنی لیے جائیں جو آخر نے بیان کیے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جاتا تب بھی خاتمیت میں فرق نہ آتا، آنا اور ہے، آ جاتا اور ہے۔ اگر آنے کا اور آ جاتے کا فرق نہیں سمجھے تو تمہیں کیا سمجھا؟ بچے جو ہے نا عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مزید بچے جلدی دیکھا ہے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن اگر یہ کہنا صحیح تھا کہ لاؤ کرانا زید امراتن، اگر زید عورت ہوتا تو بچے جن سکتا تھا، زید عورت بن گیا تو میرے والد نے کہا کہ میں عورت کا بچے جانتی، اگر میں عورت ہوتی تو بچے جنتی۔ اور امہات المومنین نے کہا تھا کہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہم جہاد میں حصہ لیتے، اس کہنے سے وہ مرد نہیں بن گئی اور جہاد میں حصہ لینا ثابت نہیں ہوا۔ اور اگر میں کہوں کہ اگر میں عورت ہوتی تو بچے جنتی، تو مجھ سے میرا عورت ہونا ثابت نہیں ہوا اور بچے جننا ثابت نہیں ہوا۔ اور اگر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو معنی حاکم نے بیان کیے اگر بالفرض یہ معنی لیے جاتے، معنی ہوتے، اور اس صورت میں اگر بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی آ جاتا، دیکھو بالفرض کوئی نبی آ جاتا تو خاتمیت میں فرق نہ، تو اس خاتمیت میں جس کی بات کرے، اس خاتمیت کی بات کرے، جس خاتمیت کے منکر پر کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں اس خاتمیت کی بات نہیں ہو رہی۔
دوسری قابلیت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر حضور کے بعد بالفرض کوئی نبی آ جاتا تھے آج تعلیم اور دوسری بات سمجھ رہے ہو. اب اس سے زیادہ تو میں کیا سمجھا رہی ہوں ہمیں اور بس کریں ختم کریں گے. قرآن مجید میں مہدی کے ظہور کا کوئی ذکر نہیں ہے تو پھر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ قادیانیوں کے سوال پیش کر رہے ہو نا, یہ آپ کی طرف سے کر رہے ہو. قادیانی اگر سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں ظہور مہدی کا کوئی ذکر نہیں, تو میں نے کہا کہ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ فوراً پکڑو, گلے سے پکڑو. اور ایک بات یہ کہ ذکر تو ہے مگر تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچی. یوم یاتی بعض آیات ربک, یہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہیں. جس دن آئیں گی کچھ نشانیاں تیرے رب کی, اور کچھ نشانیوں کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو علماء امت نے کیا بیان کیا ہے. اس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا, دجال کا نکلنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, دعوت الارض کا نکلنا, یاجوج اور ماجوج کا نکلنا, اور 3 خسف مشرق میں اور مغرب میں, اور آفتاب کا مغرب کی جانب سے نکلنا, یہ ساری باتیں ذکر فرمائی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے 10 نشانیاں ذکر فرمائی. اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ چاند تو نکلا ہوا موجود ہے لیکن تمہاری نظر کمزور ہے. 30ویں کا چاند کو وہ نظر نہیں آتا, 29ویں کا چاند نظر نہیں آتا, تمہیں 30ویں کا بھی نظر نہیں آتا. اور باتیں تو ایسے ہیں کہ دوپہر کے وقت پورے دن کو نظر نہیں جاتا. کیا کیا جائے اس کا, اپنی نظر کا کیا کیا جائے؟ قرآن کریم میں موجود ہے. یہ بات ایک سمجھاؤ, سمجھو مجھ سے, اور یہ خاص تمہارے سمجھنے کی بات ہے. قیامت کا ذکر ہے یا نہیں قرآن کریم میں؟ ہے. قرآن کریم میں قیامت کا ہے. اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. سمجھو بھائی, قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو اس کا نام رکھا قرآن کریم نے اشراط الساعہ. فقط جاء اشراطها, اشراط الساعہ یعنی قیامت کی علامتیں. اور قیامت کی علامتوں میں 2 قسم کی علامتیں, ایک چھوٹی علامتیں, ایک بڑی علامتیں. چھوٹی علامتیں تو بہت ہیں, اور بڑی علامتیں وہ کہلاتی ہیں جب کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ بیمار بچہ ہے. دیکھو تمہاری اور میری زندگی کو خطرہ تو ہر وقت ہے, خدا جانے کب موت آ جائے. لیکن ظاہری آثار تو کوئی نہیں ہے نظر بھائی. نظر دکان تو آدمی کو ہوتے رہتا ہے, تو گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. لیکن جب کوئی آدمی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کی جان سے اب مایوسی ہو جاتی ہے, زندگی سے مایوسی ہو جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اب اللہ خود بنتا ہے, وقت نزدیک ہی نظر لگ رہا ہے. قیامت سے پہلے 10 علامتیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے, اور یہ علامتیں قیامت کی علامات کبریٰ کہلائیں گی. حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کا ظہور قیامت کی علامات کبریٰ